کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی افریقی ملک سونے سے بھرا ہوا جہاز لے کر ایران کو بھیجے گا؟ نہ کوئی تجارتی معاہدہ، نہ کوئی قرض، بلکہ سیدھی دوستی کی پیشکش۔ یہ کہانی حقیقت ہے اور اس کا مرکزی کردار ہے ابراہیم تراورے، برکینا فاسو کا صدر اور شاید مسلمانوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھائیں گے جو مین سٹریم میڈیا آپ سے چھپاتا رہا۔ کیسے ایک چھوٹا سا افریقی ملک جو کل تک فرانس کا غلام تھا، آج ایران جیسے ملک کو سونا بھیج رہا ہے، وہ بھی بلا شرط۔ کیا یہ کسی نئی ایجاد کی شروعات ہے؟ کیا مغرب کے خلاف مسلم دنیا ایک ہو رہی ہے، یا پھر یہ صرف ایک جذباتی قدم ہے جس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ چھپا ہے؟ ابراہیم تراورے صرف 36 سال کا نوجوان، مگر دل کا ایسا کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کی روح دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے فرانس کو اپنی سرزمین سے نکال دیا، پھر مغرب کے تمام بینکنگ سسٹم کو لات مار کر کہا ہمارے سونے پر اب صرف ہمارے لوگوں کا حق ہے۔ دوستو، برکینا فاسو کے پہاڑوں سے روزانہ نکلنے والا سونا جو پہلے فرانس چاہتا تھا، اب وہ سونا اسلامی اخوت کے نام پر ایران کو دیا جا رہا ہے۔ ایک مکمل جہاز، سونے سے بھرا جہاز، تہران کی سرحد پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ ایران کے حکومتی ذرائع اور انٹیلیجنس ادارے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستی ہے یا کوئی خفیہ پیغام؟ ایران نے اس تحفے کو فوراً قبول کر لیا اور ایک نجی ملاقات میں خامنئی نے تراورے کو کہا، یہ سونا نہیں بلکہ آپ نے ہمیں غیرت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اتحاد دیا ہے۔ یہ الفاظ آج پوری مسلم دنیا میں گونج رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ابراہیم تراورے کو ایران سے کیا لینا تھا؟ نہ کوئی تجارتی فائدہ، نہ کوئی تیل کا معاہدہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف دولت کا تبادلہ نہیں، بلکہ یہ ہے نظام کا اعلان جنگ، ایک ایسا سسٹم جس میں مسلمانوں کو مغرب کے رحم و کرم پر نہ رہنا پڑے۔ برکینا فاسو جہاں 70% آبادی خط غربت سے نیچے ہے، اس قوم کا لیڈر جب ایران کو سونا دیتا ہے تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ CIA، MI6، موساد، سب کے خفیہ رپورٹس میں ایک ہی نام بار بار آتا ہے، ابراہیم تراورے، دی ان ایکسپیکٹڈ ریولیوشنری۔ اب آئیے ذرا اس کے پس منظر میں نظر ڈالتے ہیں۔ سن 2022 میں جب تراورے نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا تو مغرب نے پابندیوں کا طوفان برپا کر دیا، لیکن یہ شخص نہ جھکا نہ بکا، بلکہ کہنے لگا اگر مسلم دنیا بیدار نہ ہوئی تو ہم سب کا انجام لیبیا جیسا ہوگا۔ اور پھر اس نے افریقی اسلامی بلاک بنانے کی تجویز پیش کی جس کا نام تھا اسلامی افریقہ برائے آزادی۔ ایران، مالی، نائجر اور حتیٰ کہ ترکی تک اب اس نئی سوچ پر غور کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ خود سوچیں، کیا یہ معمولی واقعہ ہے کہ ایک افریقی ملک ایران جیسے مشرق وسطیٰ کے ملک کو بغیر کسی شرط کے قیمتی خزانہ دے رہا ہے؟ یہ صرف دو ممالک کا معاملہ نہیں بلکہ پوری عالمی طاقتوں کے لیے ایک سفارتی تھپڑ ہے۔ اب اس کی عالمی رد عمل پر بھی نظر ڈالیں۔ فرانس میں میڈیا چیخ اٹھا، تراورے از ڈینجرس۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، اسلامک ریسورس شفٹ میں ڈیسٹیبلائز دی ڈالر، یعنی اگر مسلم ممالک وسائل کو ایک دوسرے میں منتقل کرنے لگے تو ڈالر کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی جو موجودہ ویلیو ڈالر کی ہے وہ حیرت انگیز طور پر کم ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ واقعہ صرف سونا بھیجنے کا نہیں بلکہ معاشی جیم ہے الف دال کا آغاز ہے۔ ابراہیم تراورے نے ثابت کر دیا ہے کہ غلامی صرف زنجیروں سے نہیں، سوچ سے بھی ختم ہو سکتی ہے، اور شاید یہی بات ایران کو اس پیشکش میں سب سے قیمتی لگی۔ اب سوال یہ ہے، کیا باقی مسلم ممالک بھی ابراہیم تراورے کے نقش قدم پر چلیں گے؟ کیا پاکستان، ترکی، سعودی عرب، انڈونیشیا، قطر اپنے وسائل، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے نظریات کو ایک کر سکیں گے؟ کیا ہم بھی کبھی غیر مشروط دوستی کا پیغام کسی کو دے پائیں گے؟ ناظرین، یہ وقت ہے بیداری کا، یہ وقت ہے تراورے جیسے لیڈر کو پہچاننے کا، اور یہ وقت ہے امت مسلمہ کو ایک ہونے کا۔ اگر سونا ایک پیغام بن سکتا ہے تو دل، خون اور اتحاد ایک انقلاب لا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ بیدار ہو تو اس ویڈیو کو پھیلائیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دشمنوں تک بھی پہنچائیں، اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا ابراہیم تراورے نے ہیرو کا کردار ادا کیا ہے؟ یہ صرف سونے کی کشتی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نئی سوچ کا جہاز تھا۔